بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے تھے۔ اتنے میں کسی سائل نے آ کر ان سے سوال کیا، میں آپ سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں، مجھے عنایت فرمائیں۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب کچھ ہوش آیا تو فرمانے لگے، بھائی میں تو اپنی جانوں اور مال کا مالک ہوں، تم نے مجھ سے اللہ تعالیٰ کے واسطے سوال کیا، لہٰذا میں اپنی جان اور ذات تمہارے حوالے کرتا ہوں، تم جس طرح چاہو اس طرح مجھے لاؤ، بازار میں فروخت کر لو، اس کی قیمت سے فائدہ اٹھاؤ۔ چنانچہ سائل ان کو بازار لے گیا۔ ایک شخص سہم بن ارقم کے ہاتھ ان کو فروخت کر دیا۔ یہ خریدار ان کو اپنے گھر لے گیا، جس کی پشت پر اس کا ایک باغ تھا۔ سہمہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک کرل دے کر کہا، اس کے سامنے والے پہاڑ جو 3 مربع میل رقبہ میں واقع تھا، مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالتے رہے، اور یہ حکم دیا کہ سہمہ اپنی کسی ضرورت سے کہے چلا جا، اور یہ حکم دیا کہ سہمہ اپنی کسی ضرورت سے کہے چلا گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام اس پہاڑ سے مٹی کاٹ کاٹ کے باغ میں ڈالنے لگے۔ جب سہمہ واپس آیا، اس نے گھر والوں سے دریافت کیا، تم نے غلام کو کھانا بھی کھلایا یا نہیں؟ گھر والوں نے جواب دیا، ہمیں معلوم ہی نہیں غلام کہاں ہے۔ یہ سن کر جب سہمہ خود کھانا لے کے باغ میں آیا تو اس نے دیکھا وہ غلام یعنی حضرت خضر علیہ السلام تمام پہاڑ کی مٹی کاٹ کر ڈال چکے تھے اور اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے مولا حقیقی کی عبادت میں مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر سہمہ کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے دریافت کیا، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ یہ بات سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ پھر آفتانہ ہونے کے بعد انہوں نے فرمایا، بھائی میں خضر ہوں۔ جس کو سن کر سہمہ کے ہوش اڑ گئے، تو نے یہ کیا کیا؟ ان کو غلام بنا کر ایسے کام پر لگایا، یہ تو انتہائی گستاخی ہے۔ پھر ہوش آنے پر سہمہ نے توبہ کی اور پروردگار سے عذر گواہی کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کو آزاد کر دیا اور جناب باری میں عرض کیا، اے اللہ مجھ سے اس کا مواضع نہ فرما، کیونکہ میں ان کو جانتا نہیں۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے دعا فرمائی، سجدہ شکر کیا، اے میرے پروردگار میں تیرے ہی حق میں غلام بنا اور تیرے ہی حق میں آزاد ہوا، اس پر تیرا شکر گزار ہوں۔ واپسی کی اجازت لے کے جب دریا پر واپس آئے تو دیکھا تو ایک شخص کھڑا تھا، دعا مانگ رہا تھا، اے میرے رب حضرت خضر علیہ السلام کو غلامی سے رہا کر دے، ان کی توبہ قبول فرما لے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اس شخص سے پوچھا، آخر تو کون ہے؟ تو اس شخص نے بتایا، میں تو شاہ زون ہوں، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، میں خضر ہوں۔ اس کے بعد شاہ زون نے کہا، اے خضر تم نے اپنے لیے رہنے کا مکان بنا کر دنیا طلب کی۔ حضرت خضر علیہ السلام کا دریا کے کنارے پر ایک عبادت خانہ تھا۔ یہ سن کر وہ فوراً میدان میں نکل آیا، وہی اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے اسی جگہ پر درخت لگایا، اس کے سائے میں عبادت شروع کی تو آواز آئی، اے خضر جب تم نے درخت کے سائے میں سجدہ کیا تو تم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے، مجھے دنیا کی محبت میں رضامندی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے شاہ زون فرشتے سے کہا، اے شاہ زون دعا کرو کہ اللہ میری توبہ قبول فرما لے۔ شاہ زون نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے شاہ زون کی برکت سے حضرت خضر علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ خدا کے برگزیدہ بندے اسی حالت میں راضی رہتے ہیں جو اللہ کو منظور ہو۔ بے شک فلاح بھی اسی میں ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پہ آنے والے ہر پیچ و غم میں ہم راضی رہیں، اللہ تعالیٰ کی چاہت کے سامنے رکھ کے زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کے، نیک بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔